عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رہا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ جیل میں رکھنے کے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ کوئی چور کو چور نہیں کہہ پائے گا۔ جان بچانے کے لیے ان درندوں سے آصف علی زرداری نے اپنی زبان پہ بلیڈ پھیر لیا تھا۔ آصف زرداری بھی گن گن کر بدلہ لے گئے۔ آگے بڑھ چکا ہے مولوی فضل الرحمان بھی کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بجٹ کے بعد ایک تحریک چلنے جا رہی ہے، تو کل کو ان پر بھی خواجہ سرات چھوڑ دیے جائیں گے۔ عمران خان کو رہا کرنے کا ابھی تک اس لمحہ موجود تک ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ آج عدت کے دوران نکاح کا مقدمہ، اس کی اپیل تھی، فیصلہ لکھ لیا گیا لیکن سنایا نہیں گیا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور عدالتی عملے کا کہنا ہے کہ فیصلہ سنانے کے لیے باقاعدہ تاریخ دی جائے۔ اس وقت عدالت یعنی عدلیہ نے علم بغاوت بلند کر رکھا ہے۔ حکومت کو بہت تکلیف ہے اور پس پردہ جو اصل حکومت ہے، جس کے احکامات سے یہ سب انتظام اور اہتمام ہوا ہے کہ آپ کے اور میرے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے سروں پر 47 نمبر فارم کے ذریعے ایک حکومت مسلط کی گئی جس کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں۔ یہ سر تا پا ایک ناجائز حکومت ہے۔ دونوں فریقوں کو شدید پریشانی ہے کہ اس طرح تو عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رہا وہ کرنا نہیں چاہتے۔ رہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیلے آسمان نے منظر دیکھا تھا امام خمینی جب ایگزائل سے تہران پہنچے تھے، استقبال تھا، وہ واقعتاً ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر تھا، پورا ایران باہر آ گیا تھا اپنے گھر چھوڑ کر استقبال کے لیے۔ اس سے بڑا استقبال عمران خان کا متوقع ہے۔ اگر مجھے علم ہے کہ اس سے بڑا استقبال ہوگا تو انہیں بھی پتا ہے، جو شماریات میں لگے رہتے ہیں، جو حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، جو آراء اکٹھی کرتے رہتے ہیں، جو رپورٹس تیار کرتے رہتے ہیں۔ ایک خوف ہے، ایک لرزہ طاری، اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، نئے مقدمات قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو رہائی نصیب نہ ہو سکے۔ اس پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مجھے یہ اپیل ایکسیپٹ ہوتی دکھائی نہیں دیتی، مسترد ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی یہ اپیل، کیونکہ اگر جوڈیشری کے اندر ججز کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں اور وہ زیادہ اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ 100% ججز کی سوچ اسی طرح، کچھ اور قسم کے ججز بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اپیل منظور ہو جائے، لیکن یہ مجھے منظور ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب آئیے ڈیفامیشن کی طرف۔ ہتک عزت کا قانون یعنی مسودہ پاس کیا ہے پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے کہ کوئی چور کو چور نہیں کہہ پائے گا، کوئی زہر کو زہر نہیں کہہ پائے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ سیاہ کو سیاہ کہہ سکے، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے گا تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پہلے، اور اس کے بعد طویل سزا بھی مقدر بنے گی۔ یعنی خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، صرف صحافیوں کو نہیں، صرف ولاگز کرنے والوں کو نہیں، بلکہ عام شہریوں کو بھی خوف زدہ کرنے کی یہ ایک کوشش ہے کہ زبانیں کھینچ لی جائے اور ہونٹ سی دیے جائیں تاکہ کچھ سچ نہ بول سکے۔ یہ ممکن بنانے کی کوشش کی گئی ہے
کہ اگر کسی آئینی ادارے کا کوئی سربراہ یا کوئی فرد یا کوئی ذمہ دار اس کا جو جی چاہے وہ کر جائے، اس پہ آپ تنقید نہیں کر پائیں گے، اس کا ذکر نہیں کر پائیں گے، یہ قانون یعنی قانون کا مسودہ اب گورنر کے پاس چلا گیا ہے، اور گورنر کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ گورنر اگر دستخط نہیں بھی کرے گا اور واپس نظر ثانی کے لیے بھیج دے گا صوبائی اسمبلی کو، اور پھر یہ بھیجا جائے گا، اور پھر وہ قانون تو یہ بن جائے گا لیکن سیاہ قانون ہوگا جس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، اور پیپلز پارٹی اپنا دامن بچا جائے گی۔ آصف زرداری کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ نون لیگ ہے جس نے ننگا کر کے کراچی میں مروایا تھا، شلوار اتروا دی تھی آصف علی زرداری کی، اور باتھ روم میں جانے کی جب اسے اجازت ملی تو وہاں ایک سیفٹی دیکھی جس میں بلیڈ لگتا ہے، جان بچانے کے لیے ان درندوں سے آصف علی زرداری نے اپنی زبان پہ بلیڈ پھیر لیا تھا، اور جب وہ باہر نکلا تو خون کا فوارہ نکل رہا تھا اس کے منہ سے، اور لینے کے دینے پڑ گئے تھے ان تفتیشی افسران کو، اور شور مچ گیا تھا پوری دنیا میں۔ آصف زرداری کو وہ سب یاد ہے، ذرا ذرا یاد ہے وہ، لہذا آصف زرداری بھی گن گن کر بدلہ لے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ ساری کی ساری برائیاں نون لیگ کے کھاتے میں پڑے، اور آصف زرداری ثابت کرے کہ پیپلز پارٹی بڑی جمہوریت پسند پارٹی ہے۔ تو یہ بھی ایک تصادم شروع ہو چکا ہے، لیکن نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں کہ تصادم کی جرت کرے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو یہ بھی ذرا دیکھیے کہ اگلے دنوں میں یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان وہ بھلا کر کہ ڈیزل 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 کہا جاتا رہا، تمسخر اڑایا جاتا رہا، تو وہ بھی اپنی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، مولوی فضل الرحمان بھی، کہ وہ پی ٹی آئی اور وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بجٹ کے بعد ایک تحریک چلنے جا رہی ہے۔ پھر یہ کالا قانون ہے اس کے خلاف، پھر مہنگائی کے خلاف، پھر یہ گندم کے معاملے میں جو کسانوں کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ساری طاقت اور قوت سڑکوں پہ ہوگی۔ تو کیا سیاست میں ایک نئے کلچر کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ رؤف حسن پہ خواجہ سراؤ کے روم میں بندے بیچ کر حملہ کروایا گیا، 9 ٹانکے لگے اس شریف النفس انسان کو، صرف اس لیے کہ وہ بولتا ہے اور اسے میسیج دیا گیا ہے۔ اور پھر ٹھٹھا اور تمسخر اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ رانا سراہ اور اعظم نذیر تارڑ اس پر خوش ہو رہے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو راہ کھول دی ہے، جو رسم جاری کر دی ہے، تو کل کو ان پر بھی خواجہ سراہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے سیاست ان کے ہاتھوں جس مقام تک پہنچی ہے۔ ناظرین کرام، دعا کیجئے اچھی خبر کہیں سے بھی نہیں۔ عمران خان کو رہا کرنے کا ابھی تک اس لمحہ موجود تک ذہن نہیں بنایا، بلکہ اسے مزید جیل میں رکھنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بجٹ کے بعد اٹھنا ہوگا، تبھی ان سے جان چھوٹے گی اور پاکستان کوئی درست سمت میں چلنا شروع ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔